جمہوریت کی حفاظت, جمہوریت کی سلامت. جناب اور میں کیا کروں جمہوریت کے لیے؟ کوئی مجھے بتائے گا نواز شریف پاکستان کا دشمن تھا؟ میں پرائم منسٹر ہاں, میں پی ایم کوئی نہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی. یو واچنگ کراس فائر. میں ہوں مہر بخاری. وزیر اعظم کی قسمت کا فیصلہ آج سپریم کورٹ نے محفوظ کر لیا ہے, جو 26 اپریل یعنی کہ پرسوں سنایا جائے گا. وزیر اعظم کا جرم ہے کہ انہوں نے صدر مملکت آصف علی زرداری کے خلاف سوئس حکام کو خط لکھنے کا عدالتی حکم نہ مان کر عدالت کی توہین کی ہے. وزیر اعظم کے خلاف الزامات ثابت کرنے کی ذمہ داری اٹارنی جنرل کی تھی, یعنی کہ عرفان قادر صاحب, لیکن انہوں نے آج عدالت میں جہاں وزیر اعظم کو بے قصور قرار دے دیا, وہیں انہوں نے عدالت پر کڑی تنقید کی. ان کا لہجہ کڑوا مگر الفاظ احترامی رہے. وزیر اعظم ہاؤس میں گمان ہے کہ وہ مجرم قرار دے دیے جائیں گے. شاید 26 تاریخ یعنی کہ پرسوں ملک کی تاریخ کا ایک نیا باب کھلے گا, لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد دلائے چلیں کہ اصغر خان نے عدالت عظمیٰ کے سامنے سوال یہ اٹھایا تھا کہ جنرل مرزا اسلم بیگ نے سابق صدر مرحوم غلام اسحاق خان کے کہنے پر DGISI کے ذریعے سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کیے تاکہ بے نظیر بھٹو کا اقتدار میں آنے کا راستہ روکا جا سکے. لیکن سپریم کورٹ یہ پوچھ رہی ہے کہ پنجاب حکومت گرانے کے لیے IB کے فنڈ سے 27 کروڑ روپے کس کس سیاستدان کو دیے گئے, وہ پنجاب حکومت کہ جو اس وقت ججوں کی بحالی کے لیے پوری قوم کی طرح سرگرم عمل تھی. اصغر خان کیس میں سابق DGISI اور سابق چیف عوامی اسٹاف بیانات حلفی دے چکے ہیں. آن ریکارڈ ہے کہ ہاں ہم نے سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کیے, لیکن سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ان پیسوں کی تقسیم سے متعلق گمشدہ رپورٹس پیش کی جائیں. یہ بیانات تو محض الزامات ہی ہیں اور ہم الزامات پر فیصلے نہیں دے سکتے. جسارت کی پیشگی معذرت کہ سچ کہنا, سچ تک پہنچنا اور سوال کرنا ہی میرا پیشہ ہے. ہمیں یاد ہے کہ میمو گیٹ پر ہماری سپریم کورٹ نے فیصلہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف اور DGISI کے بیانات حلفی پر ہی سنایا تھا. میرے سمیت کوئی بھی جمہوریت پسند جنرل پرویز مشرف کی عدالتوں کی طرف سے ہائی جیکنگ سمیت دیگر مقدمات میں نواز شریف اور شہباز شریف کو دی جانے والی سزاؤں کو نہیں مانتا. آزاد منچ ججوں نے بحال ہوتے ہی ہم سب کو یاد ہے ہمارے ان قومی لیڈروں کی درخواست پر ان سزاؤں کے نتیجے میں ان کی نااہلی کو ختم کر دیا تھا. آزاد عدلیہ نہ تو لمیٹیشن ایکٹ کو خاطر میں لائی اور نہ صدارتی معافی کے بعد کے قانونی اثرات کی مین میخ میں پڑی. یہ ایک شاندار فیصلہ تھا انڈاؤٹڈلی, کیونکہ قوم کے لیڈروں کو عدالتوں کے ذریعے نااہل کیا جائے یا سولیوں پر لٹکایا جائے. قوم ایسے فیصلوں کو نہیں مانتی. بھٹو آج شہید ہے اور نواز شریف ایک مقبول لیڈر, لیکن ہم فقیروں کو تو کوئی یہ سمجھا دے کہ ڈوگر کورٹ کے فیصلے اور پرویز مشرف سے معافی کی درخواست کی قانونی مشگافیاں نظر انداز کرنے والوں کو آئین میں درج صدارتی استثنا نظر کیوں نہیں آتا؟ کیا محض اس لیے کہ صدر کی کرسی پر وہ شخص بیٹھا ہے جس کا نام آصف علی زرداری ہے اور جس نے اپنی جماعت کی حکومت کو ججوں کی بحالی سے روک کے رکھا؟ آج اسی صدر کے خلاف سے اس حکومت کو خط نہ لکھنے کے جرم میں ہمارا متفق کا اور منتخب وزیر اعظم سزا کی زد میں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کو 26 اپریل یعنی کہ پرسوں عدالت سزا سنا بھی دیتی ہے تو ان کے پاس بچاؤ کے راستے کیا کیا ہوں گے؟ صدارتی معافی کا دروازہ تو وہ خود وزیر اعظم کل ہی بند کر چکے, جس طرح ہم نے آپ کو بتایا. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ شاید یہ کنفرنٹیشن اسی دن سٹارٹ ہو گئی تھی جس دن بھٹو کی برسی تھی. شاید بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں وہ سارے پیغامات دے دیے تھے کہ جو آج ہم ان کو عملی طور پر اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, وہ اور اس کے بعد شرجیل میمن آج عدلیہ پہ کس طرح برسے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. کہا یہ جا رہا ہے کہ بھٹو کی برسی پہ ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا. اس کا اعلان بھی ہو گیا تھا کہ اب اوپن محاذرائی اوپن کنفرنٹیشن ہے. آپ کو ایک دفعہ یاد دلائے چلیں کہ بلاول بھٹو نے عدلیہ کے حوالے سے اور اپنا پیغام پہنچانے کے حوالے سے پورے ملک کے سامنے لائیو وزیر اعظم کو کیا حکم دیا تھا اور عدلیہ کے حوالے سے اپنے کن جذبات کا اظہار کیا تھا. وہ ایک دفعہ ملاحظہ کیجیے. The Supreme Court must apologize for the role its institution played in the judicial murder of Zulfikar Ali Bhutto Shaheed. Mr. Prime Minister, you will not violate the Vienna Convention.
You will not violate the Constitution of Pakistan. You will not desecrate the graves of our martyrs. You may lose your office, you may lose your government, but you must do what is right. They can threaten to send Yusuf Raza Gilani of Multan to prison, but he is a follower of Bhutto Shaheed. We do not fear prison cells. We do not fear death cells. I have faith in you, Mr. Prime Minister. You will make Shaheed Benazir Bhutto and Shaheed Zulfikar Ali Bhutto proud. ہم بینظیر بھٹو شہید کی قبر کا ٹرائل نہیں ہونے دیں گے. یا اللہ یا رسول بینظیر بے قصور. یہ اعلان کر دیا کہ خط لکھنا جو ہے وہ بینظیر بھٹو کی قبر کے ٹرائل کرنے کے مترادف ہے، اور وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنا عہدہ کھو سکتے ہیں، اپنی حکومت جانے دے سکتے ہیں، مگر یہ خط ہرگز نہیں لکھیں گے. یہ حکم چیئرمین پیپلز پارٹی نے لائیو ٹیلی ویژن پہ دے دیا ایک منتخب وزیر اعظم کو. اس کے ساتھ ساتھ بختیور بھٹو، ان کی چھوٹی بہن جو ہیں، ان کا بھی ٹویٹر کے اوپر آج انہی جذبات کو دہرانا تھا. ابھی آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی دیکھیں گے، وہ بھی اسی اسپیچ کے اندر سے وہی باتیں دہرا رہی ہیں کہ آپ جیل بھی جائیں، آپ جو بھی کریں، مگر آپ یہ خط نہیں لکھیں گے. وی ڈو ناٹ فیئر ڈیتھ سیلز، وی ڈو ناٹ فیئر پرزن سیلز. جسٹ ایز شہید بھٹو واز ونڈیکیٹڈ، یو ٹو شل بی ونڈیکیٹڈ مسٹر پرائم منسٹر. آج عرفان قادر صاحب نے اٹارنی جنرل کا کردار کم اور پیپلز پارٹی کے ایک چوزن ریپرزینٹیٹو کا کردار لگتا ہے زیادہ ادا کیا، مگر اس کے بعد جس طرح شرجیل میمن صاحب سندھ اسمبلی میں برسے، ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. وزیر اعظم کو تو ایک سیکنڈ کے لیے بلا لیتے ہیں، باقی دوسرے سیاستدان جن میں کسی کے اور انٹرسٹ ہیں ان کو نہیں بلائیں گے. میں آج آپ کے توسط سے یہ کہتا ہوں کہ مہران بینک میں نواز شریف کا نام باعزت بری کر دیا جائے گا. کیا یہی جج تھے یا نہیں تھے جنہوں نے پرویز مشرف کو وردی میں دوسری مرتبہ منتخب ہونے کے لیے اجازت دی تھی؟ کیا انہی ججز نے بھی پیچھوں کے تحت حلف اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا تھا؟ رانا ثناء اللہ جو کہ ان کے تازاد بھائی ہیں، لوگ بھولے نہیں ہیں کہ افتخار چودھری صاحب کے فرزند ارسلان چودھری جو کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے، کس طرح بلوچستان میں وہ کام کر رہے تھے اور کس طرح ان کو پہلے ہوم ڈپارٹمنٹ میں ڈیپوٹیشن پہ لایا گیا، اس کے بعد پھر ایف آئی اے میں لے کے آیا گیا اور اس کے بعد ان کو شالہ میں اے ایس پی کی ٹریننگ کروائی گئی. کیا یہ جائز ہے قانون میں کہ چیف جسٹس کا بیٹا وہ کیا آئین سے بالا تر ہے؟ یہاں پہ تو ڈیپوٹیشن پہ بھی روز نوٹس اٹھتے ہیں، یہاں پہ تو پروموشن پہ بھی نوٹس اٹھتے ہیں، ایکسٹینشن پہ بھی نوٹس اٹھتے ہیں. آج بھی سپریم کورٹ کا جو رجسٹرار بیٹھا ہوا ہے وہ ایکسٹینشن پہ، رمدو کو بھی ایکسٹینشن ملی. آپ یہ دیکھا کہ کس طرح شرجیل میمن صاحب ایک دفعہ، پہلی دفعہ نہیں مگر ایک دفعہ پھر جو ہے برسے عدلیہ کے اوپر کسی کو بھی نہیں چھوڑا. چیف جسٹس کے فرزند ارسلان چودھری کو بھی نہیں، رمڈے صاحب کو بھی نہیں، سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو بھی نہیں، دیگر جج صاحبان کو بھی نہیں، اور مسلم لیگ نون کو تو ویسے ہی نہیں چھوڑا. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ گیا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جس کو ایگزیکٹو پہ چیک رکھنا چاہیے، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو ایک ہو گئی ہے، اور کنفرنٹیشن یعنی کہ محاذ آرائی عدلیہ یعنی کہ جوڈیشری سے ہو رہی ہے. کیا واقعی اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ پرسوں جو بھی فیصلہ آئے اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے کیسے نکلا جائے گا؟ ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں حاجی عدیل صاحب اے این پی کے سینئر رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینیٹر کامل علی آغا صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میں آپ سے شروع کرتی ہوں مشاہد اللہ صاحب، کیا واقعی اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے؟ کیا پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو یعنی کہ یہ حکومت پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی نو میٹر واٹ ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں، یا پارلیمنٹ کی اکثریت کا چیک ہے ایگزیکٹو پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہیں ہے اس ملک میں، کرائسس اور ہیں جس کو رنگ کچھ اور دیا جا رہا ہے. جمہوریت کی دہائیاں دی جا رہی ہیں. بے نظیر بھٹو کی قبر کا ٹرائل اس وقت نظر آتا ہے جب ان کے گرد جو کرپشن کیسز ہیں اس کے نتیجے میں شکنجہ جو ہے نا ان کو نظر آتا ہے، تو پھر انہیں ساری بات، ورنہ یہ بھولے میں بے نظیر کو بھی بھولے میں، بھٹو کو بھی بھولے میں، اس کی تعلیمات پہ تو عمل نہیں کیا نا. جو کچھ 4.25 سال میں کیا ہے ہو یہ رہا ہے کہ دیکھیں ایک ایگزیکٹو علیحدہ چیز ہے، ریاست کا ایک ستون ہے، عدلیہ ایک طرف ہے، لیگل میٹرز ہے. لیگل میٹرز کی جو ڈیسیژن ہیں وہ اس کا سب سے بڑا فورم سپریم کورٹ ہے، اور یہ ریاست کا بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے. اس انسٹیٹیوشن کے فیصلے نہیں مانے ہیں، مطلب ایک تو مانے نہیں بلکہ پہلے دن سے، چونکہ اس عدلیہ کو بحال نہیں کرنا چاہتی تھی پیپلز پارٹی، اس لیے یہ شروع دن سے اس عدلیہ کا تمسخر اڑا رہے ہیں، اس کے خلاف پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، ان کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کر رہے. اگر کوئی کرپٹ آدمی پکڑا جاتا ہے، انویسٹیگیٹنگ آفیسر کوئی مناسب لگایا جاتا ہے تو اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے
اور ہر ممکن یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو مطلب کہ عدلیہ کا ایٹیٹیوڈ صحیح ہے؟ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے. کس بات کا انتقام؟ یا تو آپ مورل گراؤنڈ بڑا ہوتا، آپ نے کوئی کرپشن نہ کی ہوتی، آپ نے بڑی اچھی گورننس کی ہوتی، آپ نے عوام کے مسائل حل کیے ہوتے، پھر تو یہ بات کر سکتے. آپ تو کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں؟ آپ نے کیا کیا 4.25 سال میں؟ آپ نے لوگوں کو رلایا اس ملک کے، آپ نے تباہی پھیر دیا ہر طرف، ہر زندگی کے شعبے میں. اور اب جب آپ کوئی نزدیک آتی ہے کوئی بات فیصلہ ہونے لگتا ہے تو آپ شور مچا دیتے ہیں اور جمہوریت کی بات بیچ میں لے آتے ہیں. جمہوریت کا کرپشن سے کیا تعلق ہے؟ کرپشن کرنے والا تو جمہوریت کا چہرہ مس کر رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ زرداری صاحب جنوبی پنجاب میں جا کے کہتے ہیں کہ جی میں یکجہتی کا اظہار کرنے آیا ہوں وزیر اعظم کے بیٹے سے. وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ جناب میں جو زرداری صاحب پہ کرپشن کے چارجز ہیں ان کو پروٹیکٹ کروں گا چاہے میں پھانسی کے اوپر لگ جاؤں. یہ عجیب و غریب یعنی کہ حکومت ہے. ایسے دنیا میں کہیں حاجی ہوتا ہے؟ دیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. ان ساری تمام اس پوری صورتحال میں جو آپ نے ابھی مشاہد اللہ صاحب کی زبانی سنی، اس کے اندر ANP کا کیا کردار ہے؟ کیا کوئی رہنمائی، کوئی گائیڈنس؟ بیکاز اسفندیار ولی صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے وزیر اعظم کو انکنڈیشنلی سپورٹ کریں گے، اور کل صدر مملکت نے اعلان کیا کہ آپ کے ساتھ مل کے ایک دفعہ پھر الیکشنز لڑیں گے. سو کم واٹ میں آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اگلا الیکشن بھی اسی جماعت کے ساتھ لڑنا ہے. ابھی بھی بات ہے پہلی کہ مجھے گلہ ہے آپ سے کہ آپ کے کوآرڈینیٹر نے مجھے کہا تھا کہ آج کا موضوع الیکشن ہوگا، کیونکہ میں نے ان سے میں نے کہا آپ سے الیکشن کے حوالے سے ہی سوال پوچھا ہے. جی میں نہیں، آپ نے تو اب جو کہانی ڈالی ہے وہ عدالتی فیصلوں کے متعلق ہے. میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ فیصلہ آ جائے پھر اس پر ہم اپنی رائے دیں گے. جہاں تک وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہونے کا تعلق ہے، ہم کل بھی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے تھے اور ہم آج بھی کھڑے ہیں اور کل بھی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو وہ تو ہمارے اتحادی ہے، ہمارے ووٹوں سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں، پارلیمانی اس وقت پورے ہاؤس کے وہ لیڈر ہیں، تو ہم تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. باقی جو الیکشن کی بات کی ہے، کل جب الیکشن آئیں گے تو ہم یہ فیصلہ کریں. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم کیا اتحادی مل کے الیکشن لڑیں گے یا الیکشن لڑنے کے بعد اتحاد کریں گے. ابھی یہ بات ہماری پارٹی نے تو طے نہیں کی ہے، میرے خیال میں پیپل پارٹی نے یہ بات نہیں تھی طے. بہتر تھا آپ آج پیپل پارٹی کے کسی ساتھی کو بلاتے. نہیں حاجی صاحب، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی مجھے لگتا ہے کہ آج دکھی ہیں، شرمندہ ہیں اور بزی بہت ہیں. شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا، مصروف بہت ہیں. ابھی کوئی فیصلہ تو ہوا نہیں ہے. آپ کو شاید جی فیصلہ ہوا نہیں ہے، مگر اطلاعات پہلے مل گیا. پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی اطلاعات یہی ہے، تیار ہر کوئی ہے. بالکل ابھی تک نہیں، ابھی کسی تک نہیں پہنچا جناب. مگر سزاؤں سے سیاستدان دکھی نہیں ہوتے ہیں. اور یہ جو فیصلہ ہے یہ تو مشاہد اللہ صاحب کہتے ہیں نہ کرپشن کے حوالے سے ہے اور نہ یہ کوئی بیڈ گورننس کے حوالے سے. سوال یہ ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ایک خط لکھیں. وزیر اعظم کا اسٹینڈ یہ ہے کہ چونکہ صدر کو استثناء حاصل ہے میں وہ خط نہیں لکھتا ہوں. اب اس میں کرپشن کہاں آ گئی، اس میں بیڈ گورننس کہاں گئی؟ اگر وزیر اعظم کا اسٹینڈ غلط ہوگا تو عدالت سزا دے گی، اور اگر ان کا اسٹینڈ صحیح ہوگا تو عدالت ان کو جانے دے گی. تو اس میں آپ دیکھیں یہ اس اسپیسیفک مقدمے کی طرف بات کریں، یعنی کہ آپ نکھی کر رہے ہیں سارے ایشوز کو. صحیح ہے، پنجاب میں بھی ہو رہی ہے، ہر جگہ کرپشن ہو رہی ہے. مجھے ایک بات سمجھا دیجئے حاجی صاحب، آپ 20 فیبری کو بھی وزیر اعظم کو ملے اور آپ نے ان سے کہا کہ انکنڈیشنل سپورٹ ہے. سارے ANP کے سینیٹرز بھی ملے، انہوں نے کہا انکنڈیشنل سپورٹ ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیا آپ نے وزیر اعظم کو کبھی کہا کہ عدالت کے فیصلوں پر جو ہے عمل درآمد کر دیجئے؟ وزیر اعظم نے 1000 مرتبہ خود کہا ہے کہ میں عدالت کے فیصلوں کو تسلیم کروں گا. بلکہ تو انہوں نے تو یہاں تک بھی اشارہ دیا ہے کہ اگر عدالت نے مجھے سزا دی تو میں جیل چلا جاؤں گا. یہاں بھی کہا ہے کہ اگر مجھے عدالت نے سزا دی تو میں صدر سے معافی کی درخواست نہیں کروں گا کہ مجھے معاف کریں. تو اب ہم اور اس کے بعد وزیر اعظم کو کس بات کی تلقین کریں جبکہ وہ تمام باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، سزا کے لیے تیار ہیں، جیل جانے کے لیے تیار ہیں، عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس سے زیادہ لوگوں نے تو عدالتوں پہ حملے کیے ہیں اور انہی عدالتوں نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹروں کو یہ اختیار دیا ہے کہ آئین میں ترمیم کریں. جی دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ کرپشن کیس کہاں سے آ گیا، یہ جو کیس ہے جس کے اوپر پرائم منسٹر کو کہا گیا ہے کہ آپ نے لیٹر لکھنا ہے، یہ کرپشن کا ہی کیس ہے.
یہ کوئی یعنی کہ جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں کی ہوئی جس پہ انہوں نے یہ جو کیس ہے سوئٹزرلینڈ میں چل رہا ہے $6 کروڑ وہاں پہ جمع ہے اور ساری دنیا کو پتا ہے وہ کس کے ہیں. اور یہ کوٹکنا کیس کیا ہے, یہ وہاں پہ سزا ہوئی ہے, کنوکٹ ہوئے ہیں میں کرپشن کیس میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, تو یہ کرپشن ہی کا کیس ہے, میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. اسی طریقے سے وزیر اعظم صاحب پہ, ان کی فیملی کے افراد پہ بھی کرپشن ہی کا کیس ہے. میں نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا کہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور آڑ لے رہے ہیں جمہوریت کی اور بے نظیر خون کی. مطلب کہ اور دوسری طرف میں بالکل پارلیمنٹ جو ہے, پارلیمنٹ کو اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے, پارلیمنٹ ایگزیکٹو سے علیحدہ ہے. اور بات یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ اس بات کا امیونٹی ہے یا نہیں ہے, کیا ہے, یہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا, میں نے اور آپ نے کرنا ہے کیا. جی سینیٹر کامل علی آغا صاحب, آپ کی جانب آتی ہوں. آئرنی آف دا سچویشن از کہ آج بے نظیر کی قبر کا دفاع کرنے کے لیے آپ کی جماعت بھی پیش ہے, اور ماضی میں بھٹو کو جس قلم سے سزا ملی گئی تھی وہ بھی ہم سب کو یاد ہے, وہ آج کس کی اونرشپ میں رہا. سوال یہی ہے کہ آپ کیا متفق ہیں مشاہد اللہ صاحب کی بات سے کہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے میں جمہوریت کو ایک ایکسکیوز بنایا جا رہا ہے؟ مہر بہاری, سب سے پہلے تو میں یہ قلم والی بات ضرور ایک ابہام کریٹ ہوا ہے, اور آپ نے اس کو اس طریقے سے کہا ہے جیسے آپ یقین کے ساتھ آپ کے علم میں ہیں. مجھے یہ بتائیں وہ کون سے جج ہیں جو آرڈر لکھنے کے بعد قلم جو ہیں وہ نیلام کرتے ہیں؟ کیا ایک مفروضہ قائم ہوا اور آپ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہو وہ بھی اس مفروضے کو حقیقت بنا کے بیٹھے ہوئے؟ اور یہ ایک بیماری کا نام ہے جو کہ بڑی عجیب سی بیماری ہے کہ اتنا جھوٹ بولا جائے کہ وہ سچ نظر آنا شروع ہو جائے. بات یہ ہے کہ جو اصل ایشو ہے جو آج آپ نے ابھی ہمیں پتہ چلا کہ آپ اس پہ بات کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتوں میں چلنے والے کیسز پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے کہ وہ عدالتوں میں, اور شاید ان کو یہ پریویلیج بھی شاید ملا ہو اور ان کو کوئی خوف نہ ہو کسی وجہ سے, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ایک قانون کا طالب علم ہوں, تو مجھے علم ہے کہ جو عدالت کے اندر کیسز چل رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر تبصرے نہیں کیے جاتے. لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ اگر وزیر اعظم کے متعلق آپ نے یہ مفروضہ قائم کر لیا ہے کہ ان کو سزا ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے, تو یہ ایک المیہ ہوگا. مفروضے کی بات نہیں, میں جاننا چاہتی ہوں آپ کی جماعت کہاں ہے, کیونکہ چودھری شجاعت شاید وہ واحد اتحادی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ عمل درآمد کرنا چاہیے, مگر اس کے بعد میں جاننا چاہتی ہوں کہ اب آپ کی جس طرح ANP تو ڈکلیئر کرتی ہے, MQM جو ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کا وزن کدھر ہے, آپ کی جماعت کا اس کے اوپر کیا ٹیک ہے؟ اگر آپ مجھے بات کرنے دیں گی تو میں ساری بات آپ کو بیان کر دوں گا. جیسے آپ نے مشاہد اللہ کو ٹائم دیا ہے ویسے ہی مجھے پلیز دے دیں تو ساری بات کلیئر ہو جائے گی. گزارش یہ ہے کہ ہمارا وقفے کے بعد وقت آپ ہی کا ہے, آپ ہی کی جانب آؤں گی. چھوٹا سا وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد جی ہمارے ساتھ سینیٹر کامل علی آغا صاحب اپنی بات ختم کریں گے, اور پھر دستی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. بریک پہ جانے سے پہلے سینیٹر کامل علی آغا سے بات ہو رہی تھی. کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ انہی اتحادیوں نے اسی پارلیمنٹ نے جو ہے وہ جمہوریت کے حق میں قرارداد پاس کی تھی, اور اب یہ سوال ہے, پچھلے ہفتے تک خبریں یہ مل رہی تھیں کہ پیرا 178 یعنی کہ خط لکھنے کے حکم کو نلیفائی کرنے کے لیے جوائنٹ سیشن بلایا جائے. اس کے اوپر غور بھی کر رہی تھی پیپلز پارٹی کی قیادت, مگر یہ ہوا نہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسی ایک اور قرارداد لائی جائے گی؟ کیا اتحادی ابھی بھی جو ہے انکنڈیشنلی پرائم منسٹر کے پیچھے کھڑے ہیں؟ جی سینیٹر صاحب. دیکھیں مہر, ہمارا انسٹانس وہی ہے, ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں اور آج بھی یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے اور ہر ادارے کا احترام ہونا چاہیے اور ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. یہ ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے, اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ عدالت کے فیصلے جو ہیں ان پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. اور ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں, اس میں کوئی شک نہیں کہ 248A کے تحت صدر پاکستان کو امیونٹی حاصل ہے, اور یہ امیونٹی کوئی نئی چیز نہیں ہے. 1954 کا جو آئین تھا اس کے اندر بھی جو کہ پارلیمنٹ نے نہیں بنایا ہوا تھا اس میں بھی پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل تھی, اور ویانا کانفرنس کے ریزولوشن کے تحت بھی
पूरी दुनिया में सदर को इम्यूनिटी हासिल होती है। और आर्गूमेंट्स भी जो एतजाज़ हसन साहब करते रहे हैं वो ये करते रहे हैं कि सदर जब तक सदर हैं उस वक़्त तक ये ख़त नहीं लिखा जा सकता, उसके बाद लिखा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं सामने रखते हुए उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि अगर खत लिख भी दिया जाता तो कोई क़यामत टूटने वाली नहीं थी। हम कहते हैं कि अदालतों ने अगर कह दिया, उनका हुक्म आ गया तो उसको मान लेना चाहिए था। हमारा मौक़िफ़ क्लियर है। रही बात पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट जो है वो बाख्तियार अदारा है और बड़ा मोहतरम अदारा है और सुप्रीम अदारा है। वो जब उसके अंदर कोई रेजोल्यूशन आएगा तो उसके ऊपर डिस्कशंस होंगी। और आपने देखा कि पिछले दिनों में जब पार्लियामेंट का इजलास हुआ, हर पार्टी का एक अलग मौक़िफ़ था। उसके बाद फिर कथारसिस हुआ, उसके बाद जो है वो बहस मुबासा हुआ, उसके बाद हर पार्टी ने अपना एक राय कायम की और उसके बाद इत्तेफाक राय हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा होती हैं। और वो पार्लियामेंट में जब कोई मामला आएगा उसके ऊपर हमारा भी कोई मौक़िफ़ होगा और नून लीग का भी कोई मौक़िफ़ होगा, हाजी अदील साहब का भी कोई मौक़िफ़ होगा, पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ होगा। उसके बाद देखेंगे कि फैसला क्या होता है। अच्छा दस्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ये माना जा रहा है कि जजमेंट जो है वो आपकी नालायकी की वजह से फाइनल हुई है। यानी कि आप पहले तो कमाल असफर साहब को हेलुसिनेशंस हो रही थी, GHQ CIA की, उसके बाद बाबर अवान भी कोर्ट में गए अपील के लिए, रिव्यू के लिए। तब भी उनसे पूछा भी गया, जस्टिस खोसा ने पूछा कि क्या पैरा 178 यानी कि खत लिखने के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे। बार बार आपकी क़यादत ने कुछ नहीं कहा, इसलिए आके आज आप इस मरहले पे खड़े हो गए हैं कि जिधर कंटेम्प्ट की बातें हो रही हैं। शुक्रिया। मुझे गुजारिश यह है कि हम तो हमेशा पीपल्स पार्टी ने हर फैसला कबूल भी किया है। अगर आपकी फांसी से लेखें तो आज तक आ रहे हैं, जेलें भी काटी हैं। मैं ये पूछता हूँ कि सारा कुछ है पीपल्स पार्टी के लिए और कोई जमात नहीं है पाकिस्तान में। एक चीज मैं जरूर कहूँगा, हम अदलिया को मानते हैं, अदलिया का एहतराम करते हैं। मैं एक वर्कर की हैसियत से कहता हूँ, मैं पार्टी की सह नहीं लेता। इस वक्त जो है ना, हमारे लोग इन चीजों को नहीं मार रहे। ठीक है, पंजाब लाहौर मांदा होगा, हम लोग इस चीज को नहीं मान रहे कि लोग कह रहे हैं कि सारा कुछ पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। हर चीज है, अमरियत आती है, तहस नहस करके जाती है, किसी पे जरूरत नहीं होती कि उसके खिलाफ कोई फैसला दे सके या उसको फांसी पे लटका सके। ये सुप्रीम कोर्ट थी जिनने भुट्टो साहब को फांसी लगाया। मैं फखर आज भी कहता हूँ एक वर्कर की ये इंसाफ था पीपल्स पार्टी के साथ। सब कुछ पड़ा है, और भी केसेस पड़े हैं, बड़े बड़े लीडरों के पड़े हैं। करें फैसले, अच्छा है, मगर मुल्क को देख कर करें। ये मुल्क की जमात है, यकीनी तौर पे हमारे लोग गुस्से में है। हम इन चीजों को, एक तरफा चीजों को कभी भी नहीं मानेंगे, चाहे हमें देनी पड़े तो हमें कबूल है, मगर खुदा रहा इस मुल्क पे तरस कर मुल्क चाह रहा है। मैं वर्कर की हैसियत से कह रहा हूँ, आपको नहीं पता जमीनी हक़ का, जब ये पंजाब, ये लाहौर, वाला फैसलाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद मुल्क नहीं है। पाकिस्तान को देखो, इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। हम कहते हैं खुदा के लिए आप मौजूदा हालात को देखो, पीपल्स पार्टी को जिबा ना करो। पीपल्स पार्टी खुदा ना खाता जिबा हो तो मुल्क भी बचेगा। 500 करोड़ वापस ले आए ना जनाब, ये भाग जाएंगे, ये कोई नहीं बैठेगा। इनकी मैं आप मुल्क की बात करते हैं, आप मुल्क की बात कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं। इस मुल्क को तो बिल्कुल इस मुल्क को तो एक रुपए की जरूरत है अभी, तो 500 करोड़ जनाब वापस ले आइए ना। नहीं है पैसा वहाँ पे, सब झूठ है। 8 साल उसको बंद रखा जेल में, हर जगह पे आसिफ जरदारी को घसीट है। 8 साल बाद उसको रिहा करो। एक सिविल जज के पास कुछ नहीं पड़ा, सब ड्रामा है। इनको नजर नहीं आ रहा जो लाहौर में कुछ है। चीजों को भूल ईमान से कह रहा हूँ कि वो मतलब देखो कि जब ऐसे फैसले आते रहे, भुट्टो साहब का फैसला आया, कितनी बड़ा उसका नुकसान हुआ। आज तक ये फैसले नहीं पड़े, तो देख लें जो चीज वहाँ पे पड़ी। आप बैठा है, सदर पाकिस्तान है, शुरू है उनके बारे में, वजीर आजम के बारे में, सारा कुछ अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। 8 साल की इजाजत दीजिए, एक से इजाजत दीजिए। दस्ती साहब, शायद आप ना जानते हुए भी खबर दे गए कि उधर कुछ नहीं पड़ा हुआ। हम क्यों हमारे जख्मों पे नमक चढ़ते हो? मैं यकीन मानो, हमने बदला बर्दाश्त किया है, हद तक हो चुकी है। हमारे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और सिर्फ मैं बार बार कहूंगा, लाहौर इस्लामाबाद मुल्क नहीं है। मुल्क देखो, आप फैसले हद से गुजर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी को जिबा करो, डालो पीपल्स पार्टी को जहन्नम में डालो, फिर मुल्क को डालो जहन्नम में। जी दस्ती साहब, मुझे इजाजत दीजिए। क्या मुझे बताइए कि क्या फिर इनकी ये बातें
اور پھر میرا یہ سوال اس کے ساتھ کہ کیا بات ہے کہ اصغر خان کیس جو ہے وہ آئی بی کیس بن گیا ہے، 27 کروڑ روپے کس کے سیاستدان کو آئی بی نے دیے پنجاب حکومت گرانے کے لیے، وہ زیادہ پڑی ہے سپریم کورٹ کو ابھی، اور باقی فیکٹس اور فگرز اور دلائل اور بیان حلفی جو آن ریکارڈ ہیں اس کے اوپر ابھی کوئی نہیں جا رہا. پھر سوال تو اس طرح کے اٹھیں گے نا جناب. سوال اٹھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی انکوائری موجودہ وزیر اعظم نے کرائی ہے نا. یہ جو 27 کروڑ کی بات ہو رہی ہے، یہ پیسے نکلے تھے آئی بی کے فنڈ سے پنجاب حکومت گرانے کے لیے. جناب مگر کیس تو اس کے حوالے سے نہیں ہے نا. کون سا کیس؟ اصغر خان کیس آئی بی کے فنڈز کے حوالے سے اصغر خان وہ تو چل رہا ہے نا، وہ ایک سرخی کے اوپر یہ پورا ٹویسٹ ہو گیا پورے کیس کے اندر. نہیں ٹویسٹ نہیں ہوا، وہ علیحدہ کیس ہے. نہیں وہ علیحدہ کیس ہے، یہ علیحدہ کیس ہے. اور اس کیس کی انکوائری وزیر اعظم کے حکم پہ کی ہے شعیب سڈل صاحب نے، کہ یہ 27 کروڑ گئے کہاں. اور جناب آپ نے اخبار پڑھے کل کی سماعت کا کچھ سنا تھا؟ اصغر خان کیس ہی ہے جس کے اندر اب یہ بینچ کہہ رہا ہے کہ نہیں پہلے یہ بتاؤ کہ آئی بی نے 27 کروڑ روپے کون کون سے سیاستدان کو بانٹے. ٹھیک ہے پہلے نا، کیوں بتاؤ؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، کیوں نہ بتائیں جب پرائم منسٹر نے ایک انکوائری کروائی ہے اور جس بندے سے جناب پہلے یہ نہ پتہ کر لیں کہ بی بی کی حکومت گرانے کے لیے کون کون پیش تھا، کس کو کتنے پیسے ملے. پتہ کریں نا. اس میں تو پیسے زیادہ پیپل پارٹی کو ملے ہیں نا، بغیر یونس حبیب کے 5 کروڑ پیپلز پارٹی کو ملے تھے. ٹھیک ہے، 35 لاکھ الزامات ہیں نا، یہ وہ تو اسٹیبلش ہو جائیں گے، لیکن یہ تو فریش ہے تو کیا اس پہ بات نہیں ہوگی؟ اور یہ کسی اور نے الزام نہیں لگایا. نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ زیادہ فریش ہے تو اس پہ ابھی بات کر لو، کیونکہ یہ آپ کی حکومت کے حق میں جاتی ہے جب 88 والے کیس کی بات ہوگی تو کل کی بات کیوں نہیں ہوگی؟ اور یہ 27 کروڑ روپے موجودہ حکومت کے دور میں نکلے ہیں جو جمہوریت کر رہی ہے، اور وزیر اعظم نے انکوائری کرائی، شعیب سڈل نے کہا کہ ہاں نکلے ہیں. اس میں خاموش ہو گئے پرائم منسٹر کے، مجبوری کا اظہار کیا. تو بھائی یہ باتیں جب اس طرح آپ مجھے بتائیں نا، وہ 27 کروڑ کو کم رقم ہے. اگر آپ کی دلیل کے اوپر جایا جائے مشاہد اللہ صاحب، تو یہ اتنا 20 سال پرانا کیس اب کیوں اٹھا لیا کہ ایس جی ایس کو ٹیکنا تو آج بھی عرفان قادر کہہ رہے تھے کہ یہ تو بیس لیس بنایا گیا ہے، یہ تو تب کے اٹارنی جنرل کو خط لکھنا چاہیے تھا. اٹارنی جنرل نے خط لکھا رمڈے صاحب کے بھائی نے، ان کو لکھنا نہیں چاہیے تھا، تب آپ کے نیب کے چیئرمین کو لکھنا چاہیے تھا جو آپ کے بندے تھے. اور اسی کو استعمال کیا ہے انہوں نے. جس لیٹر کے بارے میں اب بات کر رہی ہے سپریم کورٹ، وہ بھی ملک قیوم بھی دے کے آئے تھے. پھر سے یاد دلایا جا رہا تھا کہ کس طرح سر پیٹا جا رہا تھا میاں نواز شریف کے دور میں کہ کسی طرح بی بی کو زرداری کو جو ہے وہ سزا مل جائے. دیکھیں بات یہ ہے جو حقائق ہے نا. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، پھر آپ بھی حقائق بتائیے گا اور حاجی عدیل صاحب اور سینیٹر کامل علی آغا سے بھی حقائق پوچھیں گے. واپس آنے کا شکریہ. آج عرفان قادر صاحب اٹارنی جنرل پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ ایس جی ایس کو ٹیکنا کی بنیاد ہی غلط تھی. سیف الرحمان جو تب نیب کے چیئرمین تھے ان کو خط لکھنا چاہیے تھا، مگر غلطی یہ ہو گئی تب میاں محمد نواز شریف کی حکومت سے کہ خط لکھوا دیا انہوں نے چودھری محمد فاروق سے، اور ان کے ساتھ حسن وسیم افضل جوائنٹ سیکرٹری داخلہ تب کے بھی موجود تھے اس کے اندر. یعنی کہ بنیاد ہی اس کی غلط تھی. اور یہ بھی کہنا تھا عرفان قادر کا کہ وہ لیگیسی آج بھی چل رہی ہے رمڈے صاحب کی صورت میں. مگر میں آپ ہی سے یہ سوال پوچھی تھی، اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، کہ بار بار یہ کیوں فیل کیا جاتا ہے کہ عدلیہ کا آپ کے ساتھ برتاؤ اور سلوک نرمی والا ہے، جبکہ کیسز تب کے شروع ہوئے ہیں جن کی بنیاد آج بھی کہا گیا غلط تھی. بھائی بات یہ ہے، اگر ہم کرپشن نہیں کر رہے تو کوئی یہ کیوں سمجھتا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے سلوک کیا؟ بھائی ہمارے وزیر تو نہیں کھڑے ہوئے پنجاب میں اپنے وزیروں کے خلاف کہ کرپشن ہو رہی ہے، نہ عالمی ادارے کہہ رہے ہیں. آپ کے تو وزیر خود کہہ رہے ہیں نا آپ کرپشن میں ملوث ہیں. ہر چوتھے دن کوئی پرائم منسٹر ہاؤس سے بندہ نکلتا ہے، خرم رسول ہو یا کوئی ہو یا صدر ہاؤس سے، وہ کرپشن میں ملوث ہے. کوئی 64 کروڑ کی کر رہا ہے، کوئی 36 کروڑ کی کر رہا ہے، کوئی 12 ارب کی کر رہا ہے، کوئی رینٹل پاور کی کر رہا ہے، کوئی حج سے کیا لینا دینا. نہیں اس کیس کی دیکھیں، یہ باتیں کرتے ہیں نا، یہ جو سر محل کا کیس تھا اس میں لکھ کے دیا نا انہوں نے، زرداری صاحب نے کہا ہمارا نہیں ہے اور پھر لکھ کے دیا ہمارا ہے. کیا مطلب کہ لوگوں کا احمق بنا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی قوم پوری عدلیہ کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. اتحادی تو کہتے ہیں ہم وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں. اتحادی دیکھیں، اتحادیوں کی جہاں تک بات ہے، یہ جب یہ پرسوں فیصلہ مجھے نہیں پتا ہوگا یا نہیں ہوگا سب جوڈے سے، جب بھی ہوگا وہ 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا بری ہو جائیں گے، یا سزا ہو جائے گی، یا زیادہ سزا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، یہی ہوگا نا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسرا وزیر رائزنگ آف دا کورٹ بھی اگر سزا ہو گئی، اس کے بعد بحران ہے. اور بحران دیکھیں، آج اتحادی جماعتیں جو کہہ رہی ہیں ضروری نہیں ہے کل کو بھی وہی کہیں. مجھے بتائیں کہ کل رحمان ملک نے اپنی تینوں اتحادی جماعتوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بتے میں ملوث ہیں.
ٹھیک ہے، اتحادی جماعتوں کی اپنی شکایتیں موجود ہیں، بالکل۔ تو حاجی جب صاحب اقتدار جی قائم اور دائم ہوتا ہے نا تو پھر رویے کچھ اور ہوتے ہیں، جب بحران پیدا ہوتا ہے پھر رویے جی کچھ حاجی اور صاحب، ہوتے ہیں، آپ اور میں اپنے نہیں رویوں کو سمجھتا۔ تبدیل ہوتا محسوس کر رہے ہیں یا آتے ہوئے بحران بات کی یہ ہے شکل کہ میں؟ جو اگر 2-4 منٹ پروگرام کے باقی رہ گئے، یہ بھی مشاہد اللہ صاحب کو دیجئے، یہ بڑی زیادتی ہے، آپ ہمیں بٹھا کے صرف انہی سے بات حاجی کرنا صاحب آ چاہتے گئی ہیں۔ ہوں آپ کی جانب، اب جواب دے دیجئے۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ لے جی سینیٹر کامل علی آغا صاحب آپ فرمائیے۔ جی مجھے پوچھیں کیا پوچھتی ہیں، میں بتاتا ہوں۔ یہی کہ بحران کی شکل میں اتحادیوں کے بھی رویے تبدیل ہوتے دیکھتے ہیں آپ؟ جی ہماری روایت یہ نہیں ہے، ہم انشاءاللہ ہمارا الائنس ہے، پولیٹیکل الائنس ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ جو عدالت میں کیس چل رہا ہے اس میں فریق پیپلز پارٹی ہے، ہماری جماعت نہیں ہے، ہمارا پولیٹیکل الائنس ہے، اور انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کیا ہوا ہے، آئندہ انتخابات میں ہمارا الائنس جو ہے وہ چلے گا، ہم اکٹھے الیکشن لڑیں گے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ عدالت میں ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، اور وزیر اعظم نے کل کہا ہے جناب کہ آپ نے تو عدلیہ، قرارداد جمہوریت کے حق میں کی تھی نا، میں یہ جاننا چاہ جی رہی ہوں کہ میری فیصلہ بات جو بھی آئے فیصلے کے اوپر غور نہیں کر رہے۔ ذرا میری بات سن لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا، میں جو کہہ رہا ہوں پورا مجھے کہہ لینے دیا کریں، جیسے آپ مشاہد اللہ کو پورا کہنے دیتی ہیں مجھے بھی کہنے دیا کریں۔ اللہ، میں بھاگنے والا آپ نہیں، اسٹوڈیو آ جاتے جناب۔ میں چھوڑ کے نہیں بھاگوں گا، میں پوری بات کروں گا۔ گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم، آغا صاحب ایک شعر سن لیں اسی بات پہ۔ شعر میں بعد میں سنوں گا، میں پہلے مجھے بات کرنے دو یار، نان سیریس نہ ہوا کرو، سن تو لیں۔ بات کرنے دیا کرو، یہ بڑی سنجیدہ بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے محض یہ کہا ہے، کل آج کے اخبار میں چھپا ہے، انہوں نے کہا کہ عدلیہ ہماری دوست ہے، دشمن نہیں ہے۔ تو اگر دوست جو ہے اس سے کوئی توقع رکھ رہا ہے تو اس کو رکھنے دیں، ابھی پرسوں عدالتی فیصلہ آنا ہے، جب فیصلہ آئے گا تو فیصلے کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ باقی رہی بات پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کی، تو انشاءاللہ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، ذرا آپ نے جو مینشن نہیں کیا وہ بھی میں بتا دوں، آپ کی بہت ساری باتوں کے ساتھ مہر میں اتفاق کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کیسے کرائسس ہیں کہ ایک فیملی چودھری محمد فاروق جو خلیل رمدے صاحب کا بھائی ہے، اس نے غلطی کی خط لکھ کے، ایک دوسرا جس کا نام ملک عبدالقیوم، یہ دیکھیں یہ بھی جج صاحب تھے، ریٹائرڈ جج تھے، انہوں نے غلطی کی، اور یہ فیملی وہ فیملی ہے، ان کا بھائی بھی خلیل رمدے صاحب کا بھائی نون لیگ کا اسد الرحمان ایم این اے ہے، اور دوسری طرف اب ملک عبدالقیوم صاحب کا بھائی بھی نون لیگ کا ایم این اے ہے، یہ دونوں ایم این اے نون لیگ کے ہیں، اور یہ ایک ہی فیملی ہے، ایک ہی برادری ہے، اور اس نے پاکستان کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، کوئی اس بات پہ غور نہیں کر رہا۔ ایک ہی فیملی نے بربادی کی ہے دونوں طرف، یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک قیوم نے غلطی کی خط لکھ کے، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ چودھری محمد فاروق نے جو بھی اٹارنی جنرل تھے، ایک ہی فیملی کے اس پاکستان میں 2 اٹارنی جنرل ہوئے، اور دونوں نے جناب اس ملک کے اوپر بڑی مہربانی کی۔ آپ اس بات پہ ذرا غور کر لیں، توجہ فرما لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑے وثوق سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایک بہت بڑا المیہ ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان کو سزا ہوگی، لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور میرا یہ موقف ہے کہ اگر یہ خط لکھ بھی دیا جاتا تو کوئی قیامت نہیں آنے والی تھی، پتہ نہیں کیوں ضد میں پڑ گئے، اور یہ معاملہ جو ہے اتنا ہائپ کریٹ کر گیا کہ آج جو ہے وہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کے متعلق ہتھ کڑیوں کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے بھی اس ملک کے اندر کافی المیے ہو چکے ہیں اس معاملے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم کو چلنا چاہیے، یہ سسٹم کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، جو بھی ہونے والا ہے اس میں ہم سب کو ایک بات پہ متفق ہونا چاہیے کہ یہ نظام چلتا رہے تو انشاءاللہ یہ خود احتسابی نظام ہوتا ہے۔ میری بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ نظام کو بچانے کے لیے، یا جمہوریت کا نام لے لیجئے، آج ہماری ایگزیکٹو میں اور پارلیمنٹ کی اکثریت میں، پارلیمنٹ ہی کہہ لیجئے، کوئی فرق نہیں رہا اسی جمہوریت کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں میں اگر آئیڈیل سچویشن ہوتی نا تو آغا صاحب، اور ایمانداری سے اور دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، پارلیمان چیک رکھتی ایگزیکٹو پہ۔ میں بالکل کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے، کچھ کمیاں ہوں گی پارلیمنٹ کے اندر، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ چلتی رہے گی، پارلیمانی نظام چلتا رہے گا، تو یقین کریں کہ یہ خود احتسابی نظام ہے،
اور یہ خود احتسابی نظام بہتری کی طرف جائے گا، اور ایک دن آئے گا کہ آپ لوگوں کی توقع کے مطابق پارلیمنٹ احتساب کر رہی ہوگی۔ آج بھی بہت ساری بہتریاں سامنے آئی ہیں، مایوسی والی بات نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ میڈیا کو دیکھ لیں کتنی بہتری آئی ہے۔ آج میڈیا بیٹھ کے پارلیمنٹیرینز پر بھی تنقید کرتی ہے، سیاسی لوگوں پر بھی تنقید کرتی ہے، جوڈیشری پر بھی تنقید کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جوڈیشری میں بھی بہت ساری بہتریاں آئی ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بھی بہت ساری بہتریاں آئی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں تحمل اور بردباری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کے اندر پھر کوئی نظام جو ہے اس کے ٹوٹنے کا ڈر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔